چونکہ کل رات سے میں بہت پریشان ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں۔ ہمارے یہاں یہ جو میل والے ہیں نا، یہ بھٹے والے ہیں، یہ بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں، یہ بورا گئے ہیں، آج حق بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ مساجد کے ائمہ ہمارے جو ہے وہ غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ ہماری محلے کی مسجد میں ناچ ہو رہا ہے، گانا ہو رہا ہے، ڈی جے ہو رہا ہے، شادی کے نام پر مکاری کی جا رہی ہے، عیاشی کی جا رہی ہے، اور ہمیں ہوش نہیں ہے۔ آپ یقین جانیں، شادی بارات کی تقریبات میں صرف ایک ہی سنت پر عمل ہو رہا ہے، بس صرف نکاح پہ۔ قاضی صاحب آئے، ایجاب و قبول کرایا، مہر باندھا اور نکاح ہو گیا۔ باقی 99% یا 98% جو ہے وہ حرام کام ہو رہے ہیں، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں، خوب دعوتیں کھا کھا کے آ رہے ہیں۔ ہم بھی مجرم ہیں، کہیں نہ کہیں ہم بھی پھنسے ہیں، ہمیں دھوکے سے لے جایا جاتا ہے، چاپلوسی سے لے جایا جاتا ہے کہ چلیے صاحب دعوت میں چلنا ہے، اور دعوت میں جانے کے بعد جو وہاں غیر شرعی کام ہو رہے ہیں، آپ علماء کو کیوں لے جا رہے ہیں، کیوں رسوا کر رہے ہیں؟ یا تو آپ لے مت جاؤ، اور اگر آپ لے جا رہے ہو تو کام ایسے کرو جن کاموں کی آپ کے علماء اکرام اجازت دیتے ہیں۔ ہم لوگ تو بے شرم ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، مجبور ہیں، کیا کریں، کیونکہ اتنا آپ نے پاور نہیں دیا ہے جتنا پاور آج پولیس کا ہے۔ اگر اتنا پاور، بلکہ جتنا پاور ایک سپاہی کا ہے، اگر اتنا پاور آپ اپنی مسجد کے امام کو دے دو، قسم خدا کی ہر بندہ آپ کی تعظیم و تکریم کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن نہ، امام کو کھانے کے لیے دوڑو گے، وہ ابھی کہہ دے کہ صاحب تم نے ایسا کیوں کیا، پھر دیکھو آپ 50 باتیں وہ نکال کے لائے گا، 20 سال پرانی باتیں، کہ 20 سال پہلے ایسا ہوا، 1 ہفتہ پہلے ایسا ہوا، تو آپ کہاں تھے؟ میں مدعے پہ آنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم لوگ اگر سائلنٹ ہو گئے، خاموش ہو گئے، منہ بند کر لیا، تو آپ یہ سمجھو جن کے گھروں پر شادیاں ہو رہی ہیں ان کے گھر کی بچیاں کھلم کھلا ناچیں گی۔ ناچ رہی ہیں، ناچ تو رہی ہیں، لیکن اگر علماء خاموش ہو گئے تو جیسے رنڈیاں ناچتی ہیں ایسے خاندان کی بچیاں ناچیں گی۔ جملہ بڑا چبھا ہوگا، رنڈیوں کا نام لے دیا، رنڈیاں پیسہ لے کے ناچ رہی ہیں، اور ہمارے ہاں خوشیوں کا بہانہ کر کے ہمارے گھر کی بچیاں ناچ رہی ہیں۔ بتائیے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک سنت کے لیے کتنے حرام کام۔ ابھی مجھے ایک صاحب نے کلپ بھیجی، کسی شادی میں قوال بیٹھا ہوا ہے، دولہے کا صحرا سہانا لگتا ہے، دلہن کا تو دل دیوانہ لگتا ہے، اور جب وہ گڈیاں وہ لٹا رہا ہے قوالوں پہ، کلیجہ پھٹتا ہے۔ جب صحرا امام صاحب پڑھتے ہیں 50 روپے نکلنا مشکل ہو جاتے ہیں، 10 روپے 20 روپے بھکاری سمجھ رکھا ہے۔ میں تو اس لیے صحرے سے بہت دور ہوں، جا اس لیے رہا ہوں کیونکہ میری وجہ سے تھوڑے حالات ٹھیک ہو جا رہے ہیں، بے حیائی نہیں ہو رہی ہے، میں تو اس لیے جاتا ہوں۔ میں ممبر شریف پر بیٹھ کے آپ سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، صرف اس لیے جانا ہے کہ ماحول بنا رہے۔ آج شادی کے نام پر قوالیاں ہو رہی ہیں صاحب، اس وقت تکلیف نہیں ہوتی کہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے ہمارا پانی کی طرح۔ نکاح کے پیسے مانگ لیے جائیں تو 50 وقت پہ آ جائیں گے، کہاں لکھا؟ شادی کے نام پر پنجابیوں کو بلایا جا رہا ہے، ڈھول لنگاڑے بجائے جا رہے ہیں، گھر کی بچیاں ناچ رہی ہیں۔ جب فون کریں تو وہ چھوٹے بھائی نے، اس کے دوست تھے، وہ آ گئے صاحب۔ آپ سمجھ گئے میں کہاں سے بول رہا ہوں آج؟ بتائیے کون سمجھا؟ بتائیے آج سمجھ گئے آپ؟ اور بتائیے کون سمجھا؟ اچھا یہ بتائیے، ہم جس کو ووٹ دیں اور وہی اپنی شادی بارات میں ناچ گانا کرے، کیا ایسے لوگوں کو ووٹ دینا چاہیے؟ نہیں، بتائیے آپ بولتے کیوں نہیں؟ زور سے بولو آپ۔ جو انسان شریعت کی دھجیاں اڑائے، سنت رسول کے خلاف کام کرے، تو کیا ہم ایسے شخص کو ووٹ دیں گے؟ کوئی سیاست نہیں، اللہ کی قسم کوئی سیاست نہیں۔ ووٹ اس کو دیجئے جو ہمیشہ آپ کو دینی محفل کراتا ہوا نظر آئے یا دینی ماحول میں ڈھلتا ہوا نظر آئے۔ ہم ایسوں کو ووٹ بالکل نہ دیں۔ میں بڑے کھلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ تھک گئے ہیں۔ اب 12 سال ہمیں ہو گئے محنت کرتے کرتے۔ جس مسجد کے علاقے میں ناچ گانا ڈی جے ہو رہا ہے، اس امام کو پتہ نہیں یار،
آج ایک امام کو میں نے بہت ہڑکایا، اتنا ہڑکایا کہ پسینے میں نے نکال دیے اس کے۔ تیرے محلے میں ناچ گانا ہو رہا ہے، تیرا مقتدی جو ہے وہ شادی حال میں عیاشی کر رہا ہے، مکاری کر رہا ہے، لڑکیاں عورتیں ناچ رہی ہیں، تجھے ہوش نہیں۔ اور مدینہ مسجد کے امام کو خبر ہو گئی، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں۔ ہم نے کہا تم ڈھیلے ہو، تم امامت نہیں کر رہے ہو، تم قوم کی غلامی کر رہے ہو۔ اگر تم امامت کرتے تو تمہاری امامت میں کوئی بھی شخص ناچ گانا کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ جملے، یہ احساسات آج پیدا ہمارے اندر کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ خوب ڈکارے مار کے کھا کے آ رہے ہیں صاحب۔ بے وقوف تو ہم ہی لوگ ہیں، وہ براتیں چھوڑے پڑے۔ ہم لوگوں، ابھی میں نے کہا نا کہ دھوکے سے ہم کو بھی لے جایا جاتا ہے کہ چلو صاحب، ارے نہیں آپ کو تو چلنا ہے صاحب، لگتا ہے سارے براتیوں میں ہم سے ہی محبت ہے بس۔ اب وہاں جا کر جو غیر شرعی کام ہو رہے ہیں اس کا جواب تو اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ علماء کے ساتھ جو یہ دھوکہ دھڑکی کی جا رہی ہے اس کا جواب سب کو دینا ہوگا۔ تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ کل رات سے میں بہت پریشان ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں۔ ہمارے یہاں یہ جو میل والے ہیں نا، یہ بھٹے والے ہیں، یہ بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں، یہ بورا گئے ہیں۔ یہ شادی حال میں جب شادیاں کرتے ہیں تو چونکہ مولوی عالم تو اکا دکا نظر آ جاتے ہیں آپ کو شادی برات میں، سب دنیاوی لوگ آپ کو نظر آئیں گے، اور کھا کے سب آ رہے ہیں، نوتا لکھا کے آ رہے ہیں۔ کوئی ایک جملہ ان سے کہنے والا نہیں ہے کہ آپ اپنی شادی میں اس طریقے کے کام کیوں کر رہے ہیں، اور پھر فیس بک پہ ڈال دیں گے صاحب آج فلاں صاحب کی شادی میں شرکت کی۔ اگر واقعی دین کا درد ہے تو یہ لکھو کہ آج ہم فلاں شادی میں شامل ہوئے اور وہاں غیر شرعی کام ہوتے ہوئے نظر آئے۔ شادی برات کے نام پر آپ کیا کر رہے ہو یار؟ اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ سنت کے نام پر لوگوں کو انوائٹ کیا، دعوت دی، اور جب نکاح ہو گیا تو ساری چیزیں بھول گئے؟ اب لنگاڑے بھی آ رہے ہیں، اب قوالی بھی ہو رہی ہیں، اب غزلیں بھی گائی جا رہی ہیں، اب گھر کی عورتیں لڑکیاں بھی ناچ رہی ہیں، اور وہ بیٹی جس کو محلے کے لوگوں نے نہیں دیکھا آج اسے شادی حال میں بیٹھال کر اس کی ویڈیوگرافی کرا کر اس کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ غیر مذہب کے لوگ اس بیٹی، اس بہن کے پاس بیٹھ کر فوٹو کھنچا رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہیں ہم بڑی شان والے ہیں۔ قسم خدا کی وہ شان والا نہیں ہو سکتا جو مذہب اسلام کے خلاف کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ شان والا تو جو ہے وہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام کرتا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر کی جو بھی تقریبات ہیں ان کو خدا را شریعت کے دائرے میں ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ نہیں مانو گے، آپ اپنی مرضی سے کام کرو گے تو اس مائک پر تقریریں نہیں ہوں گی، اس مائک پر آپ کو سمجھانے والے علماء نہیں ملیں گے، اس مائک پر صرف گلے بازی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا، ٹائم پاس ہوگا، خطبہ پڑھا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی، اور سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ ہمارے بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، بہنیں بھی بیٹھی ہیں، وہیں گانے ہو رہے ہیں، وہیں ناچ گانا ہو رہا ہے، سب میں گناہ جو ہے وہ برابر کا نظر آئے گا۔ تو لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے ماحول میں تھوڑی چینجنگ پیدا کریں، جہاں بھی غیر شرعی کام ہوں آپ وہاں مت جائیے، چونکہ آپ لوگ چلے جاتے ہو، ہم لوگ تو نہیں جاتے ہیں، ہم بھی پھنسے، ہم آپ کو بتائیں، لیکن آپ دعا یہ کریں کہ اللہ ایسی شادیوں سے ہم سب کو بچائے جن شادیوں میں خلاف شرع کام پائے جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک شادی ہوئی رات میں امول بینکٹ ہال میں، حالانکہ میں نے بلایا، میں نے کہا آ جاؤ میاں ابھی وقت ہے تمہارے پاس، توبہ کر لو آ کے، لیکن وہ ہو سکتا ہے بات چیت ہوئی لیکن وہ نہیں آئے۔ میں واضح طور پہ آپ کو بتا دوں، جہاں جہاں اس طریقے کے کام ہوں گے ہم ان کا کھل کے بائیکاٹ کریں گے۔ بتائیے کرنا چاہیے نہیں کرنا، یہ بتا دیجیے آپ، خاموش بیٹھ جائیں، چوڑیاں پہن لیں، شریعت کے نام پر، سنت کے نام پر جو تماشا ہو رہا ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں، ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سنت رسول ہے۔ سنت رسول تو یہ ہے کہ دعا کریں کہ اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے، لیکن نیک صالح اولاد کہاں سے پیدا ہوگی؟ اس سنت کے موقع پر تم نے تو ناجائز و حرام کام کیے ہیں، اچھے کام کرتے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے اور کہا یا رسول اللہ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، سرکار بچے کا کوئی نام اچھا ارشاد فرما دیں۔ مشورہ لینے آئے نہیں آئے، بیٹا پیدا ہوا تو کس کے پاس آئے؟ سرکار کے پاس۔ سرکار نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھو، آپ کے چچا ہیں، بہادر ہیں، حمزہ کا معنی آتا ہے بہادر، شیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا کا نام حمزہ تھا، میرے چچا بہت بہادر تھے، اور حمزہ کا معنی بہت بہادر اور شیر آتا ہے، لہذا تم اپنے شہزادے کا نام حضرت حمزہ کے نام پر حمزہ رکھو۔ سبحان اللہ۔
آج آپ نہیں آ رہے ہو اماموں کے پاس، آج آپ نہیں آ رہے ہو اپنے گھر کی تقریبات جب کرتے ہو، شادی کرتے ہو اماموں کے پاس، اگر آج بھی آپ آؤ مشورہ کرو تو ہمیں یقین ہے ہمارا ہر کام اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔